السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ تفسیر ابن کثیر کی مطالعہ کی نشست نمبر 13 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پارہ نمبر 3 یا جز 3 سے سٹارٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے 2 سپارے ختم ہو گئے اور یہاں پر آیت نمبر 253 سورہ بقرہ کی ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں 253 نمبر آیت کا۔ یہ رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہاں پر 253 آیت کی تفسیر اب ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ رسولوں میں بھی مراتب ہیں، جیسے اور جگہ پر بھی فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ یہاں سورۃ الاسراء کی آیت جو ہے وہ اس کا ریفر کیا گیا ہے۔ اور داؤد کو ہم نے زبور دی، یہاں بھی اس کا بیان کر کے فرماتا ہے ان میں سے بعض کو شرف کلامی بھی نصیب ہوا، جیسے موسیٰ اور حضرت محمد علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام۔ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے جس میں معراج بیان کے ساتھ یہ بھی وارد ہوا ہے، معراج کے بیان کے ساتھ یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو نبی علیہ السلام نے الگ الگ آسمانوں میں پایا، جو دلیل ہے کہ ان کے مرتبوں کے کم و بیش ہونے کی۔ ہاں، ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کی کچھ بات چیت ہو گئی تو یہودی نے کہا قسم ہے اس اللہ کی جس نے موسیٰ کو تمام جہان پر فضیلت دی ہے۔ مسلمان سے ضبط نہ ہو سکا، اس نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور کہا خبیث، کیا ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی وہ افضل ہیں؟ اور یہودی نے سرکار نبوی میں آ کر اس کی شکایت کی، یعنی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور شکایت کی۔ آپ نے فرمایا مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے یا سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے، اور طور کی بے ہوشی کے بدلے یہاں کی بے ہوشی سے بچا لیے گئے۔ بعض مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ یہ نبی علیہ السلام کا یہاں پہ قول بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ روایت بیان کی جا رہی ہے صحیح بخاری سے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پیغمبروں کے درمیان فضیلت نہ دو، صحیح مسلم کا بھی یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان اس سے پہلے ہو کہ آپ کو فضیلت کا علم ہوا ہو، لیکن یہ قول ذرا غور طلب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے محض تواضع اور فروتنی کے طور پر یہ فرمایا، نہ کہ حقیقت کے طور پر۔ تیسرا جواب یہ ہے ایسے جھگڑے اور اختلاف کے وقت ایک پر فضیلت دینا دوسرے کی شان گھٹانا ہے، اس لیے آپ نے اسے منع فرما دیا تھا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ تم فضیلت نہ دو، یعنی صرف اپنی رائے، اپنے خیال، اپنی ذہنی تعصب سے اپنے نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو۔ پانچواں جواب اس روایت کے اوپر یہ دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جواب یہ ہے کہ فضیلت اور تکریم کا فیصلہ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے فضیلت دے تو تم مان لو،
تمہارا کام تسلیم کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلیں اور ایسی حجتیں عطا فرمائی تھیں جن سے بنی اسرائیل پر صاف واضح ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی رسالت بالکل سچی ہے۔ ساتھ ہی آپ کی یہ حیثیت بھی واضح ہو گئی کہ مثل اور بندوں کے آپ بھی اللہ تعالیٰ کے عاجز اور بےکس غلام ہیں، بندے اور غلام ہیں۔ اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہم نے ان کی تائید بھی فرما دی۔ بعد والوں کے اختلاف بھی ہمارے قضاء و قدر کا نمونہ ہے۔ ہماری شان یہ ہے کہ جو چاہے ہم کریں، ہمارے کسی ارادے سے مراد جدا نہیں۔ اچھا، اب اگلی آیت پر چلتے ہیں 254 اور 255 کے اوپر۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا سے شروع ہو رہی ہے اور آگے پوری آیت الکرسی ختم ہو رہی ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے اوپر۔ ان کا آپ ترجمہ کرتے ہیں آیت الکرسی کا بھی اور اس سے پہلے والی آیت کا بھی۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی، نہ شفاعت، کافر ہی ظالم ہے۔ 255 نمبر آیت اب شروع ہو رہی ہے، آیت الکرسی کی کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے گی نہ نیند۔ اس کی ملکیت میں آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفا کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، جو اس کی منشا کے بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بڑا ہے۔ یہاں پہ آیت الکرسی ختم ہوتی ہے۔ اب ان کے تفسیر کے اوپر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ بھلائی کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اللہ کے پاس ان کا ثواب جمع رہے، اور فرماتے ہیں اپنی زندگی میں ہی خیرات و صدقات کر لو، قیامت کے دن نہ تو خرید و فروخت ہے، نہ بھر کر سونا دینے سے جان چھوٹ سکے گی، نہ کسی کا نسب و دوستی اور محبت کچھ کام آ سکے گی۔ آگے ایک آیت کا ریفرنس دیا جا رہا ہے سورۃ المؤمنون کا، کہ اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ تو نسب رہے گا نہ کسی کا کوئی پرسان حال ہوگا، اس دن سفارشیوں کی سفارش بھی کچھ کام نہ آ سکے گی۔ پھر فرمایا کافر ہی ظالم ہے، یعنی پورے اور پکے ظالم وہ ہیں جو کفر کی حالت میں ہی اللہ سے ملیں گے۔ عطا بن دینار رحمہ اللہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے کافروں کو ظالم فرمایا لیکن ظالموں کو کافر نہیں فرمایا۔ ابن ابی حاتم کی یہاں روایت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت آگے بیان ہو رہی ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جو بڑی عظمت والی ہے۔ حضرت ابی ابن قعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ہی اس کا زیادہ علم ہے۔ پھر آپ نے یہ سوال پوچھا، بار بار کے سوال پر جواب دیتے ہیں آیت الکرسی۔ حضور علیہ السلام اس کے اوپر فرماتے ہیں ابو المنذر، اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے اور یہ بادشاہ حقیقی کا تقدس بیان کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوگی۔ اچھا، یہ روایت ہے مسند احمد کی اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس کا کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے لیکن یہ پچھلا قسمیہ جملہ اس میں نہیں ہے۔ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ میرے ہاں کھجور کی ایک بوری تھی، میں نے دیکھا اس میں سے کچھ کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں۔ ایک رات میں جاگتا رہا، اس کی نگہبانی کرتا رہا، میں نے دیکھا ایک جانور مثل ایک جوان لڑکے کے آیا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نے تو کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے، اس نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اس سے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا اس کا ہاتھ تھا، اس پر کتے جیسے ہی بال بھی تھے۔ میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں سب سے زیادہ قوت والا میں ہی ہوں۔ میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے تو صدقے کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہے؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی۔ صبح کو جب میں سرکار محمدی میں حاضر ہوا، میں نے رات کا سارا قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا خبیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی۔ یہ روایت ہے حاکم کی، اس کو بھی شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ ابو یعلا ایک بار مہاجرین کے پاس آپ علیہ السلام
کے پاس ایک بار مہاجرین کے پاس آپ علیہ السلام گئے. ایک شخص نے کہا حضور علیہ السلام قرآن کی آیت کون سی بہت بڑی ہے؟ آپ علیہ السلام نے پھر آیت الکرسی پڑھ کر سنائی. طبرانی کی روایت ہے. ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ اس نے کہا حضرت میرے پاس مال نہیں، نکاح نہیں کیا اس لیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا قل هو اللہ یاد نہیں؟ اس نے کہا وہ تو یاد ہے. فرمایا وہ چوتھائی قرآن تو یہ ہو گیا. قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ کہا ہاں وہ بھی یاد ہے. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. فرمایا اذا زلزلت الارض والی صورت یاد ہے؟ کہا ہاں. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. فرمایا پھر اس کے بعد کہا اذا جاء نصر اللہ والی یاد ہے؟ کہا فرمایا ہاں یاد ہے. چوتھائی یہ کیا آیت الکرسی یاد ہے؟ کہا ہاں. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. یعنی اس کے اندر اب تمام جو ایسی صورتوں کا بیان یہاں پہ کیا گیا، اس کے ساتھ آیت الکرسی کو بھی جوڑا گیا کہ یہ ایک آیت اتنی قدر و منزلت والی ہے کہ اس کو چوتھائی قرآن کہا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ایسی آیات بھی ہیں، ایسی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، جیسے قل هو اللہ یا قل یا ایھا الکافرون، اذا زلزلت والی سورہ زلزال، اذا جاء نصر اللہ، ان کے ساتھ اس کو جوڑ کے بتایا گیا. بہرحال یہ روایت ہے احمد کی، لیکن اس کی سند ضعیف ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. آگے تھوڑا سا ہم چلتے ہیں کہ آیت الکرسی کی برکات. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک جن کی اور انسان کی ملاقات ہوئی. جن نے کہا مجھ سے کشتی کرے گا، اگر مجھے گرا دے تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو اپنے گھر جائے اسے پڑھ لے تو شیطان جو ہے نا اس کے شر سے اس میں تو اپنے گھر میں جائے اسے پڑھ لے تو شیطان اس میں نہ آ سکے گا، یعنی گھر میں نہ آ سکے گا. کشتی ہوئی، اس آدمی نے اس جن کو گرا لیا. اچھا گرا لیا تو اس شخص نے جن سے کہا تو نحیف اور ڈرپوک ہے، تیرے ہاتھ مثل کتے کے ہیں، کیا جنات ایسے ہی ہوتے ہیں یا صرف تو ہی ایسا ہے؟ کہا میں تو ان میں سب سے زیادہ قوی ہوں. پھر دوبارہ کشتی، دوسری مرتبہ اس نے گرا دیا. جن نے کہا جو آیت میں نے سکھانے کے لیے کہا تھا وہ آیت الکرسی ہے، جو شخص اپنے گھر میں جاتے ہوئے اسے پڑھ لے تو شیطان اس کے گھر سے گدھے کی طرح چیختا ہوا باہر کھڑا ہوتا ہے. جس شخص سے کشتی ہوئی تھی وہ شخص حضرت عمر تھے. بہرحال یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، حاکم کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھتے ہی رہیں کہ بہت ساری ضعیف روایات بھی اسی طریقے سے مختلف صورتوں کی مختلف آیات کے شان نزول یا ان کی برکات یا ان کی فضیلتوں کے اندر یہاں اس میں بھی بیان ہوتی نہیں ہیں. اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. مستدرک حاکم ترمذی میں ہے کہ ہر چیز کی ایک کوہان اور بلندی ہوتی ہے. قرآن حکیم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے اور اس میں بھی آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. ترمذی کی کتاب یہ روایت ہے، لیکن یہ اس کے اندر بھی ایک راوی ضعیف بتایا گیا ہے. حضرت عمر کے سوال پر کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے، میں نے رسول اللہ السلام سے سنا، یہ وہ آیت الکرسی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس کی بھی سند غالباً ضعیف بتائی جائے، لیکن اتنی زیادہ روایات اس کے اوپر اکٹھی ہوئی ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ واقعی یہ سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے قرآن پاک میں. اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں. اسی طریقے سے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ کا اسم اعظم ہے. ایک تو آیت الکرسی ہے اور دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت یہ بھی ایک اور یہ دو آیات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اور اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے، مسند احمد کی یہاں پر روایت دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. ترمذی کی حدیث میں کہ جو شخص سورہ مومن کی آیت حامیم سے لے کے علیہ المصیر اور تک پڑھے اور آیت الکرسی کو صبح کے وقت پڑھ لے گا وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. وہ شام کو پڑھنے والا صبح تک اس کی خیر ہوگی، حفاظت ہوگی. لیکن یہ حدیث بھی غریب ہے. اس آیت کی فضیلت میں اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن ایک تو اس لیے ان کی سندیں ضعیف ہیں اور دوسرے اس لیے بھی ہمیں اختصار مد نظر ہے، ہم نے انہیں وارد نہیں کیا. اس مبارک آیت میں 10 مستقل جملے ہیں. پہلے جملے میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ کل مخلوق کا وہی ایک اللہ ہے.
دوسرے جملے میں ہے وہ خود زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ قیوم کی دوسری قرات قیام بھی ہے، پس تمام موجودات اس کی محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے، کوئی بھی بغیر اس کی اجازت کے کسی چیز کا سنبھالنے والا نہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ بھی یہاں پر ریفر کیا جا رہا ہے اس کے تناظر میں سورۃ الروم کی آیت کو، یعنی اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر فرمایا نہ تو اس پر کوئی نقصان آئے گا، نہ کبھی وہ اپنی مخلوق سے غافل اور بے خبر ہوگا، بلکہ ہر شخص کے اعمال پر وہ حاضر، ہر شخص کے اعمال پر وہ ناظر، دل کے ہر خطرے سے وہ واقف، مخلوق کا ذرہ ذرہ بھی اس کی حفاظت و علم سے باہر نہیں۔ یہی پوری قیومیت ہے۔ اونگ اور غفلت سے، نیند اور بے خبری سے اس کی ذات پاک ہے۔ صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو 4 باتیں بتلائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سوتا نہیں، نہ نیند اس کی ذات کے لائق ہے، وہ ترازو کا حافظ ہے، جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے نہ جھکائے، دن کے اعمال رات کے پہلے اور رات کے عمل دن سے پہلے اس کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جس تک اس کی نظر پہنچتی ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، جس کو کتاب الایمان سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ عبد الرزاق نے حضرت اکرمہ سے روایت کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کیا اللہ سوتا بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی بھیجی، حضرت موسیٰ کو 3 راتوں تک بیدار رکھیں، انہوں نے یہی کیا، 3 راتوں تک سونے نہ دیا، اس کے بعد 2 بوتلیں ان کے ہاتھ میں دے دیں اور کہا کہ انہیں تھامے رہو، خبردار یہ گرنے اور ٹوٹنے نہ پائے۔ آپ نے انہیں تھاما، لیکن جاگے تھے، نیند کا غلبہ ہوا، اونگ آنے لگی، آنکھ بند ہو جاتی، پھر ہوشیار ہو جاتے، مگر آخر کب تک ایک جھٹکا آیا، بوتلیں وہ ٹوٹ گئیں۔ گویا اس نے بتلایا جب ایک اونگ اور سونے والا 2 بوتلوں کو نہیں سنبھال سکتا تو اللہ اگر اونگے یا سوئے تو زمین و آسمان کی حفاظت کیسے ہو سکی؟ تفسیر عبد الرزاق سے اسرائیلیات سے یہ روایت جو ہے وہ پیشی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کے اندر شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، اس کا بیان ہے، یعنی آسمانوں اور میں بہت سے فرشتے ہیں لیکن ان کی شفاعت بھی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ کی منشا اور مرضی سے ہو جگہ، ولا یشفعون الا لمن ارتضی، یہاں پہ بھی ریفر کیا جا رہا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت کو، کسی کی وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اس کی جس سے اللہ خوش ہو۔ پس یہاں بھی اللہ کی عظمت اور اس کے جلال اور کبریائی کا بیان ہو رہا ہے کہ بغیر اس کی اجازت اور رضامندی کے کسی کی جرت نہیں کہ اس کے سامنے کوئی کسی کا سفارشی ہو۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے جاؤں گا، سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ مجھے سجدے میں ہی چھوڑ دے گا جب تک چاہے گا، پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، سنا جائے گا، شفاعت کرو، منظور کی جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا، صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التوحید سے۔ اور آگے چلتے ہیں۔ اچھا، کرسی کے بارے میں مفسرین کا موقف۔ کرسی سے مراد جو اس کے اندر آ رہی کرسی جو بتایا گیا آیت الکرسی بھی، جس کی وجہ سے نسبت سے کہا جاتا ہے وسیع کرسی السماوات، اس سے یہاں منقول بات یہاں کی جا رہی کہ کرسی سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، اسے علم منقول ہے، یعنی اس کا علم منقول ہے۔ دوسرے بزرگوں سے دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ منقول ہے۔ اللہ کی صفات پر بغیر تعویل اور کیفیت جانے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں یہی بیان مروی ہے، یہ بھی ہے کہ اس کا اندازہ بجز ذات باری تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم نہیں۔ خود ابن عباس سے یہی مروی ہے لیکن رفع ثابت نہیں۔ حضرت ابو مالک فرماتے ہیں کرسی عرش کے نیچے ہے۔ سعدی رحمہ وہ کہتے ہیں آسمان و زمین کرسی کے جوف میں ہے اور کرسی عرش کے سامنے ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں 7 زمینیں 7 آسمان اگر پھیلا دیے جائے، سب کو ملا کر بسیط کر دیا جائے، تاہم کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہوں گے جیسے ایک حلقہ کسی چٹیل میدان میں ہو۔ ابن جریر کی ایک مرفوع حدیث میں کہ 7 آسمان کرسی میں ایسے ہی ہیں جیسے 7 درہم ڈھال میں، اور حدیث میں کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک لوہے کا حلقہ چٹیل میدان میں۔ یہ بھی موضوع روایت ہے بہرحال جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، ایک عورت نے آ کے رسول اللہ علیہ السلام سے درخواست کی میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی عظمت بیان کرتے فرمایا اس کی کرسی نے آسمان و زمین کو گھیر رکھا ہے، مگر جس طرح نیا پالان چرچراتا ہے وہ کرسی عظمت پروردگار سے چرچرا رہی ہے۔
گو یہ حدیث بہت سی سندوں سے بہت سی کتابوں میں مروی ہے، لیکن کسی سند میں کوئی راوی غیر مشہور ہے، کسی میں ارسال ہے، کسی کوئی موقوف ہے، کسی میں بہت غریب زیادتی ہے، کسی میں حذف ہے۔ ان سب سے زیادہ غریب حضرت جبیر والی حدیث ہے جو ابو داؤد میں مروی ہے۔ یہاں پر ابو داؤد کی بتا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اس کی سند بھی ضعیف بیان ہو رہی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر فرمایا اللہ پر ان کی حفاظت بوجھل نہیں اور گراں نہیں، بلکہ بہت آسان ہے، وہ ساری مخلوق کے اعمال پر خبردار ہے، تمام چیزوں پر نگہبان ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بلندی اور عظمت والا وہی ہے۔ یہ آیتیں ہیں، ان جیسی اور آیتیں بھی صحیح حدیثیں ہیں، جتنی کچھ ذات و صفات باری تعالیٰ میں وارد ہوئی ہیں، ان سب پر ایمان لانا بغیر کیفیت معلوم کیے، بغیر تشبیہ دیے جن الفاظ میں وہ وارد ہوئی ہیں ضروری ہے۔ ہمارا طریقہ، ہمارے سلف کا رحمہم علیہم کا یہی تھا طریقہ، یعنی ہمیں بغیر تشبیہ، بغیر کیفیت کے ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ آگے آیت شروع ہو رہی ہے 256، شروع ہوتی ہے لا اکراہ فی الدین سے اور ختم ہو رہی ہے واللہ سمیع علیم کے اوپر، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، سیدھی راہ ٹیڑھی راہ سے ممتاز اور روشن ہو چکی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں سے انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں 256 آیت نمبر کی۔ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کسی کو جبراً اسلام میں داخل نہ کرو، اسلام کی حقانیت واضح اور روشن ہو چکی، اس کی دلائل و براہین بیان ہو چکے، پھر کسی پر جبر و زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، جس کا سینہ کھلا ہوا، دل روشن اور آنکھیں بھی نہ ہوں گی، وہ تو خود بخود اس کا والا بن جائے گا۔ ہاں، اندھے دل والے، بہرے کانوں والے، پوٹی آنکھوں والے سے دور رہیں گے، پھر انہیں اگر جبراً اسلام میں داخل بھی کیا تو کیا فائدہ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مدینے کی مشرکہ عورتیں جب انہیں اولاد نہ ہوتی تو وہ نظر مانتی تھی، اگر ہمارے ہاں اولاد ہوئی تو اسے ہم یہود بنائیں گے، یہودیوں کے سپرد کر دیں گے۔ اس طرح ان کے بہت سے بچے یہودیوں کے پاس تھے۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے اور دین اللہ کے انصار بنے تو ادھر یہودیوں سے جنگ ہوئی، اور آخر ان کے اندرونی سازشوں اور فریب کاریوں سے نجات پانے کے لیے سرور عالم علیہ السلام نے یہ حکم جاری فرمایا ان بنی نذیر سے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس وقت انصاریوں نے اپنے بچے جو ان کے پاس سے ان سے طلب کیے تاکہ انہیں اپنے پر اثر مسلمان بنا لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تبری سے یہ روایت ہے، اور اس کی ابو داؤد کے اندر بھی سند مل جاتی ہے، اس کو صحیح کہا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے انصار کے قبیلے بنو سالم بن عوف کا ایک شخص حسین نامی تھا، جس کے 2 لڑکے نصرانی تھے اور خود مسلمان تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا مجھے اجازت دی جائے، میں ان لڑکوں کو جبراً مسلمان بنا لوں گا، ویسے تو وہ عیسائیت سے ہٹتے نہیں ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری اور ممانعت کر دی گئی۔ اور روایت میں اتنی زیادتی بھی ہے، نصرانیوں کا ایک قافلہ ملک شام سے تجارت کے لیے کشمش لے کر آیا تھا، جن کے ہاتھوں یہ دونوں لڑکے نصرانی ہو گئے تھے۔ جب وہ قافلہ جانے لگا تو یہ جانے پر تیار ہو گئے۔ ان کے بعد میں رسول اللہ اسلام سے ذکر کیا اگر آپ اجازت دیں تو میں اسلام لانے کے لیے کچھ تکلیف دوں اور جبراً مسلمان بنا لوں، تو ورنہ پھر آپ کو انہیں واپس لانے کے لیے اپنے آدمی بھیجنے پڑیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے ہم چلتے ہیں، یہ مختلف اس کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، لا اکراہ فی الدین والی آیت کے اوپر۔ طاغوت کا مفہوم اس آیت کے اندر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ جبت سے مراد، ٹھیک ہے، آپ اس آیت کو دیکھیں گے نا، اس کے اندر طاغوت کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ دلیری اور نامردی دونوں اونٹ کے دونوں طرف کے برابر کے بوجھ ہیں جو لوگوں میں ہوتے ہیں۔ ایک دلیر آدمی تو انجان شخص کی حمایت میں بھی جان پر دینے پر تل جاتا ہے، لیکن ایک بزدل اور ڈرپوک اپنی سگی ماں کی خاطر بھی آگے نہیں قدم بڑھاتا۔ انسان کا حقیقی کرم اس کا دین ہے، انسان کا سچا نسب حسن خلق ہے، گو فارسی ہو یا کوئی اور قوم سے۔ حضرت عمر کا طاغوت کو شیطان کے معنی میں لینا بہت اچھا ہے، اس سے مراد یہ ہر برائی کو شامل ہے جو اہل جاہلیت میں تھی۔ بت کی پوجا کرنی، ان کی طرف حاجتیں لے کے جانا، ان سے سختی کے وقت مدد طلب کرنا وغیرہ اس میں شامل تھا۔ عروۃ الوثقیٰ سے مراد کیا ہے؟ پھر فرمایا اس شخص کے مضبوط کڑا تھام لینا، یعنی دین کے اعلیٰ اور قوی سبب کو لے لیا جو نہ ٹوٹنے والا ہے۔ خوب مضبوطی، مستحکم، قوی اور گڑا ہوا۔ عروۃ الوثقیٰ سے مراد ایمان، اسلام، توحید باری تعالیٰ، قرآن اور اللہ کی محبت، اسی کے لیے محبت کرنا، اسی کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ یہ کڑا کبھی نہ ٹوٹے گا، لن انفصام لہا،
ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ایک اور ریفرنس دیا جا رہا ہے جو ایک آیت بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضرت قیس بن عبادہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا, ایک شخص آیا جس کا چہرہ اللہ سے خائف تھا, وہ 2 ہلکی رکعتیں نماز کی اس نے ادا کی, لوگ انہیں دیکھ کر کہنے لگے یہ جنتی ہے. جب باہر نکلا اس کے پیچھے جانے لگا. جب وہ متوجہ ہوئے تو میں نے کہا آپ تشریف لائے تھے, تب لوگوں نے آپ کی نسبت یہ کہا تھا. کہا سبحان اللہ, کسی کو وہ نہ کہنا چاہیے جس کا اسے علم نہ ہو. البتہ اتنی بات تو ہے کہ میں حضور اسلام کی موجودگی میں ایک خواب دیکھا تھا, گویا ایک لہلہاتے ہوئے سرسبز گلشن میں ہوں. اس کے درمیان ایک لوہے کا ستون ہے جو زمین سے آسمان تک چلا گیا ہے. اس کی چوٹی پر ایک کڑا ہے. مجھ سے کہا گیا اس پر چڑھ جاؤ. میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا. چنانچہ ایک شخص نے مجھے تھاما, میں بآسانی چڑھ گیا. اس کڑے کو تھام لیا. اس نے کہا دیکھو مضبوط پکڑے رکھنا. بس اس حالت میں میری آنکھ کھل گئی, کڑا میرے ہاتھ میں تھا اور رسول اللہ اسلام سے اپنا خواب یہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا گلشن باغ اسلام ہے, ستون دین ہے اور کڑا ہوا تو وثقہ ہے, تو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہے گا. یہ شخص عبداللہ بن سلام تھے, یعنی جو یہودیوں سے اسلام قبول کر کے آئے تھے. بخاری کے اندر بھی غالباً یہ روایت ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے آیت آ رہی ہے اللہ ولی الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ختم ہو رہی ہے فیہا خالدون کے اوپر. پھر اس کے بعد 258 نمبر آیت ہے, یہ شروع ہو رہی ہے الم تر الی الذی سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے قوم الظالمین کے اوپر. اچھا اس کا ترجمہ کرتے ہیں دونوں آیات کا. اے ایمان والو کا کارساز, یعنی ایمان والوں کا کارساز خود ہے اللہ, وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, اور کافروں کے اولیاء شیطان ہیں, وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے. 257 یہاں ختم ہوئی. 259 شروع ہو رہی ہے. اس میں کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں. ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف لے کے آتا ہے, تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ. اب تو وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا جی آگے اس کی تفسیر میں جاتے ہیں. دونوں آیات کی 57-58 کی لفظ نور کو واحد لانا اور ظلمات کو جمع کرنا اس لیے ہے کہ حق اور ایمان اور سچا راستہ ایک ہی ہے, اور کفر کی کئی قسمیں ہیں. یعنی یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا تو اس کے اندر ظلمات کا لفظ ہے اور النور یعنی ایک نور کا ذکر ہے یہاں پہ آ رہا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. کفر کی بہت سی شاخیں ہیں جو سب کے سب باطل اور ناحق ہیں. جیسے ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, میری سیدھی راہ یہی ہے کہ تم اس کی تابعداری کرو اور راستوں پر چلو اور راستوں پر نہ چلو اور ان راستوں پر نہ چلو ورنہ بھٹک جاؤ گے. وصیت تمہارے بچاؤ کے لیے کر دی گئی ہے. یہ یہاں پہ ریفر کیا جا رہا ہے سورۃ الانعام کو. حضرت ایوب بن خالد فرماتے ہیں اہل ہوا یا اہل فتنہ کھڑے کیے جائیں گے. جس کی چاہت صرف ایمان کی ہو تو روشن صاف اور نورانی ہوگا, جس کی خواہش کفر کی ہو وہ سیاہ اندھیروں والا ہوگا. پھر اسی آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ. اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان تھا. اس کا پایا تخت بابل تھا. اس کے نسب نامہ میں کچھ اختلاف بھی ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت چار ہوئے ہیں, جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہوئے ہیں. یعنی یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے یعنی جن کا بہت بڑی سلطنتیں ہوئی وہ 4 ہوئے ہیں, جن میں سے 2 مومن گزرے ہیں اور 2 کافر گزرے ہیں. سامنے بڑے بڑے بادشاہ جن میں سے حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین, اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر ہے. یہ یہاں پہ تبریک کا ریفرنس دیا جا رہا ہے. فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی تم نے اپنے دل سے انہیں نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام سے وجود باری تعالیٰ کا مباحثہ کرنے لگا. یہ شخص خود اللہ کا مدعی ہوا تھا, جیسے کہ اس کے بعد فرعون نے بھی اپنے والوں میں یہی دعویٰ کیا تھا میں سوا اپنے سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا, اس لیے دماغ میں اس کے روحانیت اور انانیت آ گئی تھی.
سرکشی اور تکبر اور غرور طبیعت میں سما گیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 400 سال تک حکومت کرتا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وجود باری تعالیٰ پر اس نے دلیلیں مانگی تو آپ نے نیست سے ہست اور ہست سے نیست کی وجود کی دلیل دی، جو ایک بدیہی اور مثل آفتاب روشن دلیل تھی۔ موجودات کا پہلے کچھ نہ ہونا، پھر ہونا، پھر مٹ جانا، کھلی دلیل ہے موجود اور پیدا کرنے والے کے موجود ہونے کی، اور وہی اللہ ہے۔ نمرود نے کہا، جواباً کہا، یہ تو میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دو شخصوں کو اس نے بلوایا اور جو واجب القتل تھے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو رہا کر دیا۔ یہ بھی یہاں پر تبری کا ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ جواب اور یہ دعویٰ کس قدر لچر اور پوچھ ہے کہ اس کے بیان کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم نے صفات باری تعالیٰ میں سے ایک صرف پیدا کرنا اور پھر نیست کر دینا بیان فرمائی تھی۔ اس نے نہ تو انہیں پیدا کیا اور نہ اپنی موت و حیات پر اسے قدرت، لیکن جہلا کو بھڑکانے کے لیے، اپنی علمیت جتانے کے لیے، باوجود اپنی غلطی اور مباحثے کے اصول سے طریقہ فراری کو جانتے ہوئے صرف ایک بات بنا لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کو سمجھ گئے۔ آپ نے اس کے کند کے اصول آپ نے اس کند ذہن کے سامنے ایسی دلیل پیش کی کہ صورتاً بھی اس کی مشابہت نہ کر سکے۔ چنانچہ فرمایا، جب تو موت اور پیدائش کا اختیار رکھتا ہے تو مخلوق پر تیرا پورا تصرف ہونا چاہیے۔ میرے اللہ نے تو یہ تصرف کیا ہے کہ سورج کو حکم دے دیا کہ وہ مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، چنانچہ وہ تو نکل رہا ہے، اب تو اسے حکم دے کہ وہ مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس کا کوئی ظاہری ٹوٹا پھوٹا جواب بھی اس کے ذہن سے نہ بن پڑا اور بے زبان ہو کر اپنی عاجزی کا اقرار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حجت اس پر پوری ہو گئی، لیکن چونکہ ہدایت نصیب میں نہ تھی، راہ یافتہ نہ ہو سکا۔ ایسے بدوضع لوگوں کو اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں سمجھاتا اور وہ حق کے مقابلے میں بغلیں جھانکتے ہی نظر آتے ہیں، اور اللہ کا غضب اور غصہ، اس کی ناراضگی ان پر ہوتی ہے، اس لیے جہاں میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت صدی فرماتے ہیں، مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکل آنے کے بعد ہوا تھا، اس سے پہلے آپ کی اس ظالم بادشاہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ ان کا کہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، زید بن اسلم کا قول ہے کہ قحط سالی تھی، لوگ نمرود کے پاس جاتے تھے، غلہ لے کر آتے تھے۔ حضرت خلیل اللہ بھی وہاں گئے، وہاں یہ مناظرہ ہو گیا۔ بدبخت نے آپ کو غلہ نہ دیا، آپ خالی ہاتھ واپس لوٹے۔ گھر کے قریب پہنچ کر آپ نے دونوں بوریوں میں ریت بھر لی کہ گھر والے سمجھیں کہ کچھ لے کر آیا ہے۔ بوریاں رکھ کر سو گئے۔ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ اٹھی اور بوریوں کو کھولا تو عمدہ اناج سے دونوں پور تھیں۔ سبحان اللہ۔ کھانا پکا کر تیار کیا، آپ کی آنکھ کھلی، کھانا تیار تھا۔ پوچھا اناج کہاں سے آیا؟ کہا 2 بوریاں جو آپ بھر کے لائے تھے ان میں سے اناج نکالا۔ آپ سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے اور اس کی برکت ہے اور اس میں رحمت ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمرود پر عذاب الہی کا بھی پھر یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا، اس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی۔ دوبارہ دعوت دی، انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا مگر پھر یہ منکر ہی رہا۔ اس بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کے آتا ہوں۔ نمرود نے بڑے بھاری لشکر تیار کیا، زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے وقت میدان میں آ ڈٹا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا، بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا۔ یہ ربانی فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوشت پوست سب کھا پی گئی۔ سارے کے سارے وہی ہلاک ہو گئے، ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتھنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی۔ اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا، ہتھوڑوں سے کچلواتا تھا، یوں ہی رینگ رینگ کے بد نصیب نے ہلاکت پائی۔ اب آیت نمبر 259 کے اوپر چلتے ہیں۔ یہ شروع ہو رہی ہے او کلذی سے اور ختم ہو رہی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اوپر۔ ترجمہ ہے، یا مانند اس شخص کے جس کا گزر اس پستی پر ہوا جو منہ کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، کہنے لگا اسے اس کی موت کے بعد اللہ کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسے مار دیا، 100 سال کے بعد اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟
کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، فرمایا تو 100 سال تک سوتا رہا ہے، اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کے ہڈیوں کو ہم کس طرح اٹھا بٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، پھر یہ سب اس پر ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اوپر واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مباحثہ کا گزرا، یا اب ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس کی پہلے ترجمہ پڑھا، تو گزرنے والے یا تو حضرت عزیر علیہ السلام تھے جیسا کہ مشہور ہے، یا ارمیہ بن حلقیہ تھے اور یہ نام خضر علیہ السلام کا ہے، یا خرخیل بن بوار تھے، یا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، یہ بستی بیت المقدس تھی، اور یہی مشہور ہے کہ بخت نصر نے جب اسے اجاڑا، یہاں کے باشندوں کو تحت کیا، مکانات گرا دیے، آباد بستی کو ویران کر دیا، اس کے بعد یہ بزرگ یہاں سے گزرے، ساری بستی دیکھی تو تہ بالا ہو چکی تھی، نہ مکان ہے نہ مکین ہے، وہاں تھوڑی دیر سوچا، کہنے لگے بھلا ایسا بڑا رونق شہر جو اس طرح اجڑا پڑا ہے، یہ کیسے آباد ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ان پر موت نازل فرمائی تو یہ اسی حالت میں رہے، وہاں 70 سال کے بعد بیت المقدس پھر آباد ہو گیا، بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر آ پہنچے اور شہر کھچا کھچ بھر گیا، وہی اگلی سی رونق اور پہلے سی چہل پہل ہو گئی۔ اب 100 سال کامل کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، سب سے پہلے روح آنکھوں میں آئی تاکہ اپنا جی اٹھنا خود دیکھ سکیں، جب سارے بدن میں روح پھونک دی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پوچھوایا کہ کتنی مدت تک تم مردہ رہے، جس کے جواب میں کہا ابھی تو ایک دن بھی پورا نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ صبح کے وقت ان کی روح نکلی تھی اور 100 سال کے بعد جب جیے تو شام کا وقت تھا، خیال تھا یہ وہی دن ہے، تو اللہ نے فرمایا 100 سال کامل تک مردہ رہے۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ ہم تمہارا توشہ پھتا جو تمہارے ساتھ تھا، جو باوجود 100 سال گزرنے جانے کے ویسا ہی ہے، نہ سڑا نہ خراب۔ یہ توشہ انگور، انجیر اور شیرہ تھا، نہ یہ شیرہ بگڑا تھا نہ انجیر کھٹے ہوئے تھے نہ انگور خراب ہوئے تھے، بلکہ ٹھیک اپنی اصلی حالت پر تھے۔ آپ فرمایا دیکھو تیرا گدھا جس کی ہڈیاں بوسیدہ تیرے سامنے پڑی ہیں، انہیں تیرے دیکھتے ہوئے ہم اسے زندہ کرتے ہیں، خود تیری ذات کو لوگوں کے لیے دلیل بنانے والے ہیں، انہیں قیامت کے دن اپنے دوبارہ جی اٹھنے پر کامل یقین ہو جائے۔ چنانچہ ان کے دیکھتے ہوئے ہڈیاں اٹھیں اور ایک ایک کر کے ساتھ جڑی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی قرات ننشزوہا زے کے ساتھ ہی ہے، یہاں پر قرات کا بھی اختلاف کے بارے میں آ رہا ہے۔ بہرحال آگے صدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہڈیاں ان کے دائیں بائیں پھیلی پڑی تھیں، پوسیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی سفیدی چمک رہی تھی۔ جب یہ سب یکجا ہوئی پھر ایک ایک ہڈی اپنی اپنی جگہ ہوئی اور ہڈیوں کا پورا ڈھانچہ قائم ہوا جس پر گوشت مطلق نہ تھا، پھر اللہ نے اس سے گوشت، رگیں، پٹھے، کھال پہنا دی، پھر فرشتے کو بھیجا جس نے اس کے نتنے میں پھونک ماری، پھر اللہ کے حکم سے وہ اسی وقت زندہ ہو گیا اور آواز نکالنے لگا۔ تبری کا یہاں پر ریفرنس دیا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو حضرت عزیر دیکھتے رہے، قدرت یہ ساری کاریگری آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ جب یہ سب کچھ دیکھ چکنے کے بعد کہنے لگے اس بات کا تو علم مجھے تھا ہی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اب میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے زیادہ علم و یقین والا ہوں۔ بعض لوگوں نے عالموں کو عالم بھی پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مقتدر نے فرمایا ہے کہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ اچھا پھر آگے ایک اور واقعہ بیان ہو رہا ہے اگلی آیت کے اندر، شروع ہو رہی ہے وہ آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي سے شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم نے کہا، ترجمہ کر رہے ہیں، اور جب 260 آیت کا، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میں دل کی تسکین ہو جائے، فرمایا 4 پرندوں کو لو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھو، پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، جان رکھو اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ 260 نمبر آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کی بہت سی وجوہات تھیں،
ایک تو یہ کہ چونکہ یہی دلیل آپ نے نمرود مردود کے سامنے پیش کی تھی، آپ نے چاہا علم الیقین سے عین الیقین حاصل ہو جائے، جانتا تو ہوں کہ لیکن دیکھ بھی لوں۔ حضرت صحیح بخاری میں ہے کہ ایک آیت کے موقع پر آیت کے موقع کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ ہم شک کے حقدار بنسبت حضرت ابراہیم کے زیادہ ہیں، جبکہ انہوں نے کہا ربی آرینی۔ تو اس سے کوئی جاہل یہ نہ سمجھے حضرت خلیل اللہ کو اللہ کی اس صفت میں شک تھا۔ اس حدیث کے بہت سے جواب ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ شاید یہ ہوگا کہ خلیل اللہ سے کمزور ایمان ہونے کے باوجود خلائق عالم اس صفت میں شک نہیں کرتے، تو خلیل اللہ کو کیوں شک ہوگا؟ مترجم کی آگے رائے ہے، اب رب العالمین خالق کے کل فرماتا ہے 4 پرندے لو۔ مفسرین کے اس بارے میں کئی قول ہیں، کون سے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیے تھے، لیکن ظاہر ہے اس کا علم ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کا جاننا کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ کلنگ، مور، مرغ اور کبوتر تھے، کوئی کہتا ہے مرغابی، کوئی کچھ کہتا ہے اور مرغ اور مور تھے، کوئی کہتا ہے کبوتر، مرغ اور مور اور کوا تھے، پھر انہیں کاٹ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں، اور روایت پہ اپنے پاس رکھ لو، جب مائل ہو جائیں انہیں ذبح کر دیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کر دیے۔ بس آپ نے 4 پرندے لیے، ذبح کیے، ان کے ٹکڑے پھر اکھیڑ دیے، سارے مختلف ٹکڑے آپس میں ملا دیے، پھر 4 پہاڑوں پر یا 7 پہاڑوں پر ٹکڑے پھیلا دیے، رکھ دیے، اور پھر سب پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھے، پھر حکم اللہ انہیں بلانے لگے، بحکم اللہ، ٹھیک ہے۔ جس جانور کو آواز دیتے تھے اس کے بکھرے ہوئے ادھر ادھر سے اڑتے، آپس میں جڑتے، اس طرح خون کے ساتھ ملتا، باقی اجزاء بھی جس طرح پہاڑ پر ہوتے آپس میں مل جاتے، اور پرندہ ہوا میں اڑتا ہوا آپ کے پاس آتا، آپ اسے دوسرے پرند کا سر دیتے تو وہ قبول نہ کرتا، خود اس کا سر دیتے تو وہ جڑ جاتا۔ یہ یہاں پر قرطبی کی تفسیر کو کوٹ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے جب جناب باری تعالیٰ کا یہ سوال کرنا کہ کیا تو ایمان نہیں لایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں ایمان تو ہے، لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ یہ آیت مجھے تو اور آیت سے زیادہ امید دلانے والی معلوم ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایماندار کے دل میں اگر خطرہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو تو اس پر پکڑ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن عاص کی ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید پیدا کرنے والی آیت کون سی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لا تقنطوا ولی، پھر یعنی لا تقنطوا من رحمت اللہ، غالباً وہی آیت ہے کیونکہ یہاں پہ صرف لا تقنطوا لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے لگ یہی رہا ہے سورہ زمر کی وہی آیت ہے۔ اچھا، اور جس میں ارشاد فرمایا میرے بندو، میرے گناہ گار بندو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں سب گناہ بخش دیتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا اے میرے نزدیک تو اس امت کے لیے سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی آیت، یعنی دوسرے صحابی کے نزدیک سب سے زیادہ ڈھارس بندھانے والی آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول ہے۔ پھر رب العزت یعنی جو بھی اوپر آیت گزر گئی، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ میں اس سے صرف اپنے دل کا یقین چاہتا ہوں اور آپ پہ ایمان پورا ہے، تو امت کے نزدیک ڈھارس بندھانے والی آیت یہ تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول، پھر رب العزت کا یہ سوال اور آپ کا جواب۔ عبدالرزاق و ابن ابی حاتم سے یہ روایت جو ہے، بہرحال اس کی سند جو ہے اس میں انقطاع ہے۔ اچھا جی، اب ہم 261 آیت 261 پر چلتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون کی بات ہے، شروع ہو رہی ہے اور ختم ہو رہی ہے واللہ واسع علیم۔ یہ انفاق اور صدقات سے ریلیٹڈ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑھا دے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے، واللہ واسع علیم۔ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے، تفسیر کر رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنے مال کو خرچ کرے، اسے بڑی برکتیں ہیں اور بڑے ثواب ملتے ہیں، نیکیاں 700 گناہ کر کے دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ یعنی اللہ کی فرما برداری میں، جہاد میں، گھوڑے پالنے میں، ہتھیار رکھنے میں، حج کرنے کرانے میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام کے دیے ہوئے کی مثال کسی پاکیزگی سے بیان ہو رہی ہے جو آنکھ میں کھپ جائے اور دل میں گھر کر جائے، ایک دم یوں فرما دیتا ہے کہ ایک کے بدلے 700 ملیں گے۔ اس سے بہت زیادہ لطافت
اور اس کلام میں اس مثال میں ہے، پھر اس میں اشارہ ہے کہ اعمال صالح اللہ کے پاس بڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نکیل والی اونٹنی خیرات کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کے دن 700 نکیل والی اونٹنیاں پائے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی اس سے ریلیٹڈ مل جاتی ہے۔ مگر روزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خاص میرے لیے ہے، وہ خاص میرے لیے ہے، میں اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری قیامت کے دن۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری حدیث میں اتنی زیادہ ہے اور ہے، روزے دار اپنے کھانے پینے کو صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے، آخر میں ہے کہ روزہ ڈال ہے۔ یعنی ایک حدیث لمبی ہے، اس کو یہاں پر شارٹ کر کے لکھا جا رہا ہے، جو کہ مسند احمد اور صحیح مسلم سے یہاں کوٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، آگے ہم چلتے ہیں۔ یہ 261 نمبر آیت یہاں ختم ہوتی ہے۔ آگے 262، 263، 262، 63 اور 264 نمبر آیات ہیں، ان کو اکٹھا کر کے لکھا ہوا ہے تاکہ ان کی آگے اکٹھی ہی تفسیر کی جائے گی۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم سے شروع ہو رہی ہے پہلی آیت اور آخری ختم ہو رہی ہے 264 نمبر آیت۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ اداس ہوں گے۔ 262 ختم ہو رہی ہے، 63 شروع ہو رہی ہے۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ 263 ختم ہوئی، 264 شروع ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اور اس کی مثال اس صاف پتھر کی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راہ نہیں دکھاتا۔ اب ہم ان کی تفسیر کے اوپر چلتے ہیں۔ 262، 263 اور 264 آیات کی یہاں پہ تفسیر کٹھی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدح اور تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو خیرات و صدقات کرتے ہیں پھر جسے دیتے ہیں اس پر احسان نہیں جتاتے اور نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کسی فعل سے اس شخص کو کوئی برائی پہنچاتے ہیں، ان سے پھر جزائے خیر کا وعدہ فرماتا ہے اللہ، ان کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ ان پر قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا نہ کوئی خوف و خطر، اور نہ دنیا اور بال بچے چھوٹ جانے کا انہیں کوئی غم ہوگا کہ وہ وہاں پہنچ کر اس سے کوئی بہتر چیز انہیں مل چکی ہوگی۔ کلمہ خیر کہنے کی فضیلت، پھر فرماتا ہے کلمہ خیر زبان سے نکالنا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، درگزر کرنا، خطاوار کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کی تہ میں ایذا دی جاتی ہے، یعنی تکلیف دی جاتی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کوئی صدقہ نیک کام سے افضل نہیں۔ کیا تم نے اللہ باری تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ قول معروف، یعنی جو اس آیت کے اندر بھی لفظ استعمال ہوئے، اللہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ حلیم اور بردبار ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے اور حلم و کرم کرتا ہے، بلکہ معاف فرما دیتا ہے، تجاوز کر لیتا ہے اور بخشش دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ تو بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک تو وہ ہوگا اس میں سے جو احسان جتانے والا، اور دوسرا تخنوں سے نیچے پاجامہ اور تہبند لٹکانے والا، اور تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کہا کر بیچنے والا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان سے یہاں پر کوٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، صدقات اور خیرات کو منت اور احسان رکھ کر تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو،
اس احسان کے جتانے اور تکلیف پہنچانے کا گناہ صدقہ و خیرات کو باقی نہیں رکھتا۔ پھر مثال دی احسان اور تکلیف دہی کے صدقہ کے غارت ہو جانے کی، کہ مثال اس کی ایسی ہے جیسے ریاکاری کے طور پر لوگ دکھاوے کے کام سخاوت کرتے ہیں، اپنی سخاوت، فیاضی اور نیکی کی شہرت مد نظر ہوتی ہے، ان کے لوگوں میں تعریف و ستائش کی چاہت ہوتی ہے، صرف اللہ کی رضامندی کی طلب نہ ہو، اس کے ثواب پر نظر ہو، اس کے جملے کے بعد اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر نا ایمان ہو، تو اس ریاکارانہ صدقے کی اور اس احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کے صدقے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پتھر کی چٹان ہو جس پر مٹی پڑی ہو، بارش سے جب ہوتی ہے تو جس طرح اس پتھر کی تمام مٹی دھل جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اس طرح ان دونوں قسم کے لوگوں کے خرچ کی کیفیت یہ ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے صدقہ کی نیکی اور اس کے پاس جس طرح ظاہر پتھر پر نظر آ رہی ہے، لیکن پتھر پر سے وہ مٹی بارش لے جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے پاس جب وہ پہنچے گا تو کچھ بھی اس کی جزا نہ پائے گا، اپنے اعمال میں سے کسی چیز پر قدرت نہ رکھے گا۔ اللہ کافر گروہ کی راہ راست کی طرف راہبری نہیں کرتا۔ اچھا جی، اگلی آیت ہے 262 نمبر آیت، 266 نمبر آیت، کیونکہ پیچھے جو ہم آیات پڑھ کے آئے ہیں وہ 263 تھی، 264 تھی، اب یہاں پر 265 اور 265 اور 266 نمبر آیات جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ ہم ذرا آگے دیکھ لیں کہ کتنا ہے تاکہ ہم اس حساب سے پھر ختم کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم یہ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ سے شروع ہو رہی ہے آیت 265، 266 ختم ہو رہی ہے لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ترجمہ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اس باغ جیسی ہے ان کی مثال جو اونچی اور تر زمین پر ہو، پوری بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر بارش اس پر نہ ہو تو بھی برسنے سے اس پر شبنم ہی کافی رہتی ہے۔ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کھجور اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور قسم کے پھل موجود ہو؟ اس شخص کا بڑھاپا آ گیا اور اس کے ننھے منھے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ میں تند تیز آندھی آئے جس میں آگ بھی ہو، باغ کو جلا ڈالے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ یہ مثال مومنوں کے صدقات کی دی ہے یہاں پر، کہ ان کی نیتیں اللہ کو خوش کرنے کی ہوتی ہیں، جزائے خیر ملنے کا پورا یقین ہوتا ہے، جیسے حدیث میں جس شخص نے رمضان کے روزے ایمانداری کے ساتھ ثواب ملنے کے یقین پر رکھے ہوں اس کے لیے بھی بخشش کا سامان ہے۔ بہرحال آگے چل، صحیح بخاری کی روایت ہے، ربوہ کہتے ہیں اونچی زمین کو، ٹھیک ہے، جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے جنتم بربوہ، اصابہا سے پہلے ربوہ کہتے ہیں اونچی زمین کو جہاں نہریں چلتی ہوں۔ اس لفظ کو بربوۃ اور بربوۃ بھی پڑھا گیا ہے۔ وابل کے معنی سخت بارش کے ہیں، وہ دگنا پھل لاتی ہے، یعنی بنسبت دوسرے باغوں کی زمین کے۔ اچھا جی، یہ باغ ایسا ہے، ایسی جگہ واقع ہے بالفرض بارش نہ بھی ہو تو شبنم سے ہی پھلتا پھولتا ہے، جیسے آیت کے اندر بتایا گیا۔ اس طرح ایمانداروں کے اعمال بھی کبھی بے اجر نہیں رہتے، اس کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کوئی عمل مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، یعنی وہ تمام اعمال اس کے سامنے ہیں۔ صحیح بخاری میں کہ امیر المومنین حضرت عمر نے ایک دن صحابہ سے پوچھا یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا اللہ خوب جانتا ہے۔ آپ نے ناراض ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یا نہیں؟ اس کا صاف جواب دو۔ ابن عباس نے فرمایا امیر المومنین میرے دل میں ایک بات ہے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے کہو، اپنے نفس کو اتنا حقیر نہ کہو۔ فرمایا ایک عمل کی مثال دی گئی ہے۔ پوچھا کون سا عمل؟ کہا ایک مالدار شخص ہے جو اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، پھر شیطان اسے بہکاتا ہے اور گناہوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنے نیک اعمال کو کھو دیتا ہے۔ بس یہ روایت اس آیت کی پوری تفسیر ہے، اس میں بیان ہو رہا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت آ رہی ہے سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ۔ اچھا جی، بس یہ روایت تفسیر میں آ رہی ہے، اس میں بیان ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے ابتداءً اچھے اعمال کیے، پھر اس کے بعد اس کی حالت بدل گئی، برائیوں میں پھنس گیا، پہلے کی نیکیوں کا ذخیرہ برباد کر دیا، آخری وقت جب کہ نیکیوں کی بہت ضرورت تھی یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ جس طرح ایک شخص ہے جس نے ایک باغ لگایا، پھر اتارتا رہا، اس سے پھل وغیرہ بڑھاپے کے زمانے پہنچا، چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کسی کام کا قابل نہیں رہا،
اب مدار زندگی صرف وہ باغ ہے، اتفاقاً اس کے بیٹوں کی نافرمانی کی وجہ سے آندھی چلتی ہے، آگ بھی تھی جس میں، ہرا بھرا لہلہاتا ہوا باغ جو ہے وہ خاک ہو گیا۔ اس طرح یہ شخص کے پہلے تو نیکیاں کر لے، پھر برائیوں پر اتر آیا اور خاتمہ اچھا نہ ہوا، تو جب ان نیکیوں کے بدلے کا وقت آیا تو خالی ہاتھ رہ گیا۔ کافر شخص بھی جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہاں کچھ کرنے کی طاقت نہیں اس کے پاس، جس طرح اس بڈھے کو جو کیا ہے وہ کفر کی آگ والی آندھی نے برباد کر دیا، اب پیچھے سے کوئی بھی سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس بڈھے کی کمسن اولاد اسے کوئی کام نہیں دے سکتی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ رسول اللہ اسلام کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقضاء عمری، یہ اس کے اوپر حاکم کی ہے۔ بہرحال یہاں پہ ضعیف جداً اس کی سند بتائی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ اپنی روزی کو سب سے زیادہ مجھے اس وقت عنایت فرما جب میری عمر بڑی ہو جائے اور ختم ہونے کو آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے یہ مثالیں بیان کر دی ہیں تو تم غور و فکر اور تدبر کرو۔ بہرحال یہ جو اوپر ایک تھی روایت بھی، وہ بھی ہم نے بیان کر دی، بہرحال وہ روایت ضعیف تھی، لیکن اس کے اندر ایک بڑا سبق تھا کہ نبی علیہ السلام سے منسوب ایک دعا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ اس وقت سب سے زیادہ عنایتیں فرما جس وقت میری بڑی عمر ہو جائے اور مجھے اس دنیا سے چھوڑنے کا وقت آ جائے۔ تو آیت نمبر 266 کے بعد ہم نے یہاں پر 266 بھی یہاں پر ختم کر لی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور ہمیں اللہ کی ان آیات پر عمل کر کے اور دوسروں تک پہنچانے والا